جنت کے حصول کا دوسرا نسخہ ہے ایمان، اسلام اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. یعنی یہ چار کام اگر کوئی کرے، ایمان لے آئے، اسلام پر عمل کرے، ہجرت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے، تو یہ جو ہے جنت کے حاصل کرنے کا ایک نسخہ ہے یا ایک جو ہے اسباب اور ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم، میں زعیم ہوں. اور زعیم کہتے ہیں جو ذمہ دار بنے. والزعیم الحمیل، ذمہ دار بننے والے کو، بوجھ اٹھانے والے کو زعیم کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں زعیم ہوں، میں ذمہ دار ہوں. کس بات کا؟ لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ، کہ جو مجھ پر ایمان لے آئے، میرا فرما بردار بن جائے، مسلم بن جائے اور ہجرت کرے، تو میں اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں، گارنٹڈ ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں. کس بات کی؟ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، جنت کے درمیان میں ایک گھر کا. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے بیچ میں ایک گھر کا. یعنی ایک جنت کے ادنے درجے میں ایک گھر کا اور جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کا. میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان بن گیا، مسلم بن گیا، اپنے سارے اختیارات کھو کر کے میرے لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے خواہشات کو ڈھال دیا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں. وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، اس فرما برداری کو قبول کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، میں اس کے لیے ادنا درجے کے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں، وسط جنت میں، درمیانی جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں، اور جنت کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ بالے خانے اور درجات میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا من فعل ذلك فلم يدعي للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء ان يموت، کہ جس نے یہ اعمال کیے پھر وہ خیر کے ہر عمل کو طلب کرتا رہا اور ہر برے عمل سے دور بھاگتا رہا، تو اس کی موت وہاں آئے گی جہاں وہ چاہے گا، جہاں خواہش ہوگی، جہاں مرض جو ہے اس کی جو ہے تمنا ہوگی، وہاں پہ موت آئے گی. اور یہ جو ہے اللہ رب العالمین کیسے پورا کرتا ہے، اس کے بارے میں میں دو مثال، ایک صحابہ کے دور کا اور ایک دور حاضر کا اختصار کے طور پہ دینا چاہوں گا، جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی صحیح ہے کہ اگر آدمی اللہ پر ایمان لائے، رسول کی فرما برداری اختیار کرے اور بھلائی کا طالب ہو، برائی سے دور بھاگے، تو اس کی موت وہاں آئے گی جہاں وہ چاہے گا. ایک مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے نبی کے شہر میں یعنی مدینہ میں موت دے، اور اے اللہ تو مجھے شہید کی موت دے. صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ دو متضاد چیزوں کا سوال کر رہے ہیں، دو اپوزٹ چیزوں کو مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی سرحدیں مدینہ سے بہت دور تک چلی گئی ہیں. اب کوئی دشمن
کوئی کافر مدینہ پہ حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں رکھتا، کوئی دشمن مدینہ میں نہیں ہے. آپ شہادت کی موت مانگ رہے ہیں، تو شہادت کی موت مانگ رہے ہیں تو آپ کو بارڈر پہ جانا پڑے گا، جہاں اسلام کی سرحدیں پہنچ چکی ہیں اس بارڈر پہ جا کر کے کفار سے لڑنا پڑے گا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تب آپ شہید ہوں گے. تو یا تو آپ شہادت کو مانگیے، بارڈر پہ چلے جائیے، وہاں شہادت کی موت ہوگی، اور یا تو مدینہ میں موت مانگیے تو شہادت کو چھوڑ دیجیے. اس لیے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کو شہادت کہاں مل سکتی ہے، دشمن مدینہ تک کہاں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اسلامی سرحدیں بہت وسیع اور عریض ہو چکی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، یعنی اللہ ہمیں اپنے نبی کے شہر مدینہ میں بھی موت دے سکتا ہے اور شہادت کی موت بھی دے سکتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، ان کی تمنا تھی. جب انہیں فیروز لولو نے، جو ایک مجوسی غلام تھا، اس نے جب خنجر مارا اور جب انہیں زخم لگا، نماز کی حالت میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہی تکبیر تحریمہ کر کے بھی نیت باندھے تھے کہ خنجر مار دیا، گرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا. انہوں نے نماز مختصراً 2 رکعت پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد جب انہیں اٹھایا گیا، سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ مجھے خنجر کس نے مارا ہے. انہیں بتایا گیا کہ فیروز لولو مجوسی غلام نے آپ کو خنجر مارا ہے. کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی کا مسلمان نے شہید نہیں کیا، مجھے کسی مسلمان نے خنجر نہیں مارا، اس نے قتل نہیں کیا، مجھے زخمی نہیں کیا. اور اسی زخم کی بنیاد پہ چند دنوں کے بعد آپ وفات پا جاتے ہیں. مطلب کہنے کا کیا ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں آپ کو خنجر لگتا ہے اور اسی زخم سے وفات ہو جاتی ہے. شہادت کی بھی موت اور مدینہ کے اندر بھی، شہادت کی بھی موت ہے اور مدینہ کے اندر بھی ہے، مدینہ میں ہے. دونوں دعائیں قبول ہوگی. اللہ موت وہاں دے گا جہاں وہ چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر چاہ رہے تھے مدینہ میں مروں، شہادت کی موت مروں، دونوں حاصل ہو گئی. اسی طرح سے دور جدید کا ایک واقعہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا. انڈیا اور پاکستان کے بٹوارے کے بعد وہ پاکستان کے حصے میں آ گئے. بڑے جلیل القدر جو ہے اور بڑے نڈر اور بے باک مقرر تھے اور پائے کے عالم تھے. ان کی دعا تھی کہ اللہ مجھے مدینہ میں موت دے، اللہ مجھے مدینہ میں موت دے. اب اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یموت حیث شاء ان یموت، وہ وہی مرے گا جہاں وہ تمنا کر رہا ہے، چاہ رہا ہے. پاکستان کے اندر ایک جلسے میں، ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے انہیں بم سے اڑایا گیا. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ بم سے جب کسی پر وار کیا جاتا، حملہ کیا جاتا تو بچتا نہیں ہے، پرکھچے اڑ جاتے ہیں. لیکن وہ تقریر کر رہے تھے پاکستان میں، اٹیک ہوا پاکستان میں، اور دعا تھی وفات ہو مدینہ میں، اور اللہ کو وہ دعا پوری کرنی تھی. موت نہیں ہوئی، زخمی ہو گئے. پاکستان میں علاج ہوا، کنٹرول نہیں ہوا. سعودی گورنمنٹ نے فوراً ان کو تتکال میں سعودی بلا لیا. وہاں علاج ہوا مدینہ کے اندر، وہاں بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا اور مدینہ میں وفات ہو گئی. اور آج وہ جنت البقیع میں دفن ہے. یہ بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ 1980 کے آس پاس کا واقعہ ہے، یہ 70 اور 80 کے درمیان کا.
دور جدید کا ایسا نہیں کہ وہ صحابہ تھے وہ دعا کرتے تو ان کی پوری ہو جاتی تھی. آج کے لوگ بھی دعا کریں, آج کے لوگ کو بھی پوری ہوتی. تو یہ دعا کر رہے تھے کہ مدینہ میں موت, اللہ نے مدینہ میں موت دی, جبکہ بم کے اٹیک سے آدمی جگہ پہ چتڑے چڑچڑے اس کے ہو جاتے ہیں, لیکن دعا اللہ نے قبول کیا تھا. مدینے میں موت ہونی تھی اس لیے چتڑے نہیں ہوئے, وفات نہیں ہوئی. سعودی گورنمنٹ نے تتکال میں بلایا, وہاں علاج کرایا اور مدینہ میں فوت ہو گیا. تو یہ فائدہ ہے رسول کی اطاعت کا کہ یموت حیث شاء یموت,